بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات رومی، سوداگر اور اس کی قید میں ایک خوبصورت پرندے کی رودات، دلچسپ اور سبق آموز۔ ریفرنس: مثنوی مولانا روم، جلد 1۔ ایک سوداگر کے پاس ایک خوبصورت طوطی تھی جس کو اس نے ایک پنجرے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ سوداگر نے سفر کا سامان باندھا اور ہندوستان کی طرف روانگی کا آغاز کیا تو ہر غلام اور لونڈی سے پوچھا کہ بتا تیرے لیے کیا لے کر آؤں۔ ہر ایک نے اپنی فرمائش کی تو اس نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ سب کے لیے تحائف لے کر آئے گا۔ اس نے طوطی سے بھی پوچھا کہ بتاؤ تیرے لیے کیا لے کر آؤں۔ طوطی نے کہا وہاں ہندوستان میں بہت سی طوطیاں ہوں گی، جب تو ان کو دیکھے تو میرا حال بیان کرنا کہ فلاں طوطی جو آسمانی عذاب کی وجہ سے قید میں ہے، اس نے تم سب کو سلام کیا ہے اور تم سے راستے کی تدبیر اور رہنمائی کی درخواست کی ہے، اور کہا ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم کبھی سبزے پر اور کبھی درخت پر، اور کیا وفا ایسی ہوتی ہے کہ میں قید میں ہوں اور تم باغ میں۔ کبھی مجھ بیچارے پرندے کو بھی یاد کرو جو محفلیں اور محبتیں ہمارے درمیان تھیں، ان کو یاد کرو۔ یہ کیا کہ تم اپنے محبوب کے ساتھ جام نوش کرو اور میں یہاں خون کے گھونٹ پیوں۔ جب سوداگر ہندوستان پہنچا تو اس نے جنگل میں چند طوطیاں دیکھیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور وہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ سننا تھا کہ ان میں سے ایک طوطی کانپنے لگی اور زمین پر گر گئی اور جان دے دی۔ یہ دیکھ کر سوداگر پریشان ہو گیا کہ میرے پیغام کی وجہ سے طوطی مر گئی، شاید یہ طوطی اس طوطی کی رشتہ دار ہوگی۔ یہ میں نے کیا کیا اور یہ پیغام کیوں دیا کہ اس بات سے میں نے بیچاری کو مار ڈالا۔ سچ ہے کہ یہ زبان پتھر کی طرح ہے اور منہ لوہے جیسا ہے۔ جو زبان سے نکلتا ہے آگ کی طرح ہے، اس لیے زبان کو فضول اور شیخی مارنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بات شکر جیسے بھی ہو تو نہ کر، اس حرص سے صبر کر اور یہ حلوہ نہ کھا، کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے اس کو صبر مرغوب ہوتا ہے، اور حلوہ کھانے کی آرزو تو بچوں کی ہوتی ہے۔ سوداگر نے جب تجارت مکمل کر لی تو اپنے ملک کی طرف واپس ہوا۔ اس نے ہر غلام اور لونڈی کو سوغات دی۔ جب طوطی نے دیکھا تو بولی کہ طوطی کا تحفہ کہاں ہے؟ سوداگر نے کہا میں شرمندہ ہوں کہ اس قسم کا فضول پیغام لے کر گیا۔ تو طوطی نے کہا کس بات کی شرمندگی؟ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ اس قسم کا غصہ اور غم کر رہے ہیں؟ سوداگر نے کہا کہ میں نے تمہارا پیغام اور شکایتیں تیری ہم جنس طوطیوں کو بتائیں۔ ایک طوطی کو تیرے درد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کا پتا پھٹا، نیچے گری اور مر گئی۔ میں شرمندہ ہوا کہ یہ کیا کہنے کی بات تھی، لیکن جب کہہ چکا ہوں تو شرمندگی سے کیا فائدہ۔ جب طوطی نے یہ احوال سنا وہ بھی تڑپی، گری اور ٹھنڈی ہو کر مر گئی۔ جب سوداگر نے اس طرف دیکھا تڑپ گیا اور ٹوپی زمین پر پٹک دی۔ سوداگر رونے لگا کہ تو کتنی پیاری اور خوش الحان طوطی تھی۔ پھر سوداگر اپنے اوپر ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے زبان، سب تیرا کیا درا ہے کہ تو خزانہ بھی ہے اور لا علاج مرض بھی، دوستوں کی رہبر بھی ہے اور قاصد بھی تو ہے، اور شیطان اور کفر کی تاریکی بھی تو ہے۔ سوداگر نے اس کے بعد پنجرے کا دروازہ کھولا۔ جیسی ہی طوطی باہر نکلی فوراً سے اڑ کر درخت کی اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سوداگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً طوطی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مکر ہے جسے تو نے خود کو روشن کر دیا اور ہمیں جلا دیا؟ طوطی نے کہا دوسری طوطی نے مجھے نصیحت کی کہ مردہ بن جا تاکہ تم نجات پا لے، اور یہ کہ بول چال اور خوشی کو ترک کر دے کہ تیری آواز نے تجھے قیدی بنا دیا ہے۔ اگر تم دانہ بنے گا تو پرندے تجھے چگ لیں گے، اور اگر کلی بنے گا تو بچے تجھے نوچ لیں گے۔ جس نے اپنے حسن کو بڑھا دیا، سینکڑوں آفتوں نے اس کا رخ کیا، آنکھیں اور غصہ اور رشک
اس پر اس طرح برس پڑیں گے جیسے مشک سے پانی۔ دشمن حسد سے اسے پھاڑ ڈالیں گے اور دوست تمہارا وقت ضائع کریں گے۔ طوطی نے اس طرح اس کو 2-4 نصیحتیں کیں اور اس کے بعد اس نے کہا، سلام ہے، الوداع ہے۔ سوداگر، تو نے کرم کیا، مجھے قید اور تاریکی سے آزاد کر دیا ہے۔ سوداگر، میں اپنے وطن کو جاتی ہوں اور دعا کروں گی کہ تم بھی میری طرح کسی دن آزاد ہو جاؤ۔ سوداگر نے کہا کہ فی امان اللہ، تو جا، تو نے مجھے نئی راہ دکھا دی ہے۔ The end. Thanks for watching video. Please like and subscribe to our channel for more videos. Mastam Production.